السلام علیکم ناظرین، آج یوم آزادی ہے تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مختلف جو طبقات ہیں ان کی نمائندگی ضروری ہے، ان کے تاثرات ہونے چاہیے۔ تو سابق ڈی ای او سیکنڈری راجہ مختار احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ آج یوم آزادی کے حوالے سے ان کے جذبات احساسات جانتے ہیں کہ آج یہ کیا سمجھتے ہیں جب یہ ہمیں آزادی ملی ہے اور آج یہ دن ہے، تو اس حوالے سے یہ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شبیر صاحب کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور اس اہم دن کے حوالے سے میری کچھ گزارشات سننے کے لیے انہوں نے کوشش کی۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آج جو کہ آزادی کا دن ہے، میری طرف سے تمام پاکستانی بھائیوں کو یہ یوم آزادی مبارک ہو۔ آزادی کے دن کی اہمیت کا احساس ضرور کرنا چاہیے۔ یہ آزادی ہمیں بڑی مشکلوں کے بعد ملی ہے۔ کسی شاعر کا شعر ہے کہ عرض پاک ملا نہیں ہم کو تحفے میں، ہزاروں دیپ بجھے ہیں تو یہ چراغ جلا۔ اس چراغ کو جلانے کے لیے بڑی کوششیں ہوئیں۔ ہمیں اس بات کا احساس اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے وہ دور غلامی دیکھا نہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے جو داستانیں رقم کی ہیں، آج اگر ان کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ارض پاک ہمیں کیسے ملا تھا۔ مجھے وہ امرتسر سے چلتی ہوئی ٹرین کا واقعہ بھی یاد ہے کہ جس میں سارے مسلمان پاکستانی اپنے ملک کو آ رہے تھے اور ان کے رشتہ دار واہگہ اسٹیشن پر ان کے انتظار کر رہے تھے، لیکن جب وہ ٹرین واہگہ پہ پہنچی تو بڑی وقت تک اس کے دروازے نہ کھلے۔ تو ان لوگوں نے جو کہ ان کے استقبال کے لیے وہاں کھڑے تھے، انہوں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازے میں خون جمے ہوئے تھے۔ خون کی وجہ سے دروازے نہیں کھلتے تھے۔ راستے میں سکھ نے بلوا کیا، ان پر حملہ کیا اور ان تمام کو ذبح کر دیا۔ یہ تکلیفیں ان کے عزیز و اقارب جو اس وقت اس اسٹیشن پر موجود تھے، کسی نے ہار اٹھائے ہوئے تھے اور اپنے پیاروں کو ملنے کے لیے بے چین تھے، لیکن وہاں وہ کٹی پھٹی لاشیں ملیں۔ یہ ان کا یہ حوصلہ تھا۔ اور اس کے بعد آزادی کی قیمت ادا کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے بڑے بڑے قافلے لٹوائے، بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں مسمار ہوئیں، ہمارے بچے یتیم ہوئے، خواتین بیوہ ہو گئیں اور بچوں کو ابلتے ہوئے کڑاہوں میں ڈال دیا گیا، نیزے کے پھال پر بچوں کو اچھالا گیا۔ تو یہ اتنی دردناک کہانی ہے ہماری کہ ہم اگر اپنے آباء و اجداد کی تاریخ پڑھیں اور اس یوم آزادی کی تاریخ پڑھیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ آزادی کتنی قربانیوں کے بعد حاصل کی گئی ہے۔ دل کو رہتی ہے ہر لمحہ ماضی کی تلاش، جانے اس گمشدہ آواز میں کیا رکھا ہے۔ ہم بطور شہری ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ آپ کو لاکھ اختلاف صحیح حکومت سے، یہ آپ کا حق ہے، جمہوری حق ہے کہ آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ملک اور قوم کی بقا کے لیے آپ اس سے کسی موڑ پر بھی ملک کے خلاف یا ملک کے لیے جو نازیبہ بات ہو وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم آج یہ عہد کر لیں کہ کل سے ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کل سے کوئی کسی قسم کی رشوت نہیں لیں گے، کل سے اس ملک کی بقا اور ترقی کے لیے اپنے فرائض کو کما حقوق ادا کریں گے، اور انشاءاللہ تو یہ ملک جلد ہی پھر اپنی ترقی یافتہ پوزیشن میں آ جائے گا۔ ہم سب قصوروار ہیں کہ اپنے ملک کی بقا اور تعمیر کے لیے ہم اپنے حصے کا کام نہیں کر رہے۔ بطور استاد جو ہمیں کرنا چاہیے وہ بھی نہیں ہو رہا، بطور کاریگر، بطور سیاستدان، جس طرح بھی ہے، ملک کی بقا اور ملک کی سلامتی کے لیے ہمیں اخلاص سے، محنت سے، صاف نیتی سے کام کرنا ہوگا، تب یہ انشاءاللہ اس یوم آزادی کی شان اور زیادہ ہو جائے گی، اور یہ آزادی
جو ہم آج نعرہ لگا رہے ہیں، اس کی قدر آپ کشمیریوں سے پوچھیں، فلسطین سے پوچھیں کہ انہیں احساس ہے کہ آزادی کی قیمت کیا ہے۔ تو اس کے لیے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنے ملک کی آزادی، اپنے ملک کی بقا، اپنے ملک کے استحکام، اپنے ملک کی خوشحالی، اپنے ملک کی تعمیر و ترقی اور اپنے ملک کو ترقی یافتہ ممالک میں شامل کرنے کے لیے ہم سب کو اپنے فرائض کا محقق ادا کرنے ہوں گے۔ اپنے فرائض میں غفلت نہیں کرنی ہوگی۔ آپ کے ذمہ جو ڈیوٹیاں ہیں وہ آپ نے پورے طریقے سے ادا کرنی ہوں گی۔ اپنا رزق حلال کرنا ہوگا، اپنے بچوں کو حلال رزق کھلانا ہوگا۔ اور اس ملک کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس کا ہر شہری اس سے پیار کرنے والا ہو، اس سے محبت کرنے والا ہو۔ اگر آپ بیرون ملک کبھی جانے کا اتفاق ہو تو وہاں آپ کو کوئی کراچی کا بندہ مل جائے پاکستانی، تو آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور قدر وہاں اپنے ملک کی آتی ہے۔ یہ ہمارا جنت کی طرح کا ملک ہے، اتنا خوبصورت ہے، اتنا حسین ہے۔ اللہ پاک نے اس قدر خزانوں سے مالا مال کیا ہوا ہے کہ ہم اس پر رشک کرتے ہیں، اور ہمیں اس پر رشک کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں محنت کرنا چاہیے۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے اس ملک کے لیے، اپنے اس قوم کے لیے، اپنے اس سبزہ زار کے لیے، اپنے خوبصورت مرغزاروں کے لیے، خوبصورت چٹانوں، خوبصورت جنگلات، خوبصورت دریا، خوبصورت وادیاں، خوبصورت مناظر کے لیے ہمیں جہاں تک بھی ہو سکے اپنی کوشش پوری کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی گلی، اپنے گھر کا کچرا اپنے گلی کے نکر پہ نہ ڈالیں یا گلی کی نالی میں نہ ڈالیں۔ اپنے گھر کو بھی صاف رکھنا ہے، اپنے محلے والوں کو بھی صاف رکھنا ہے۔ تب تو ہمارا ملک انشاءاللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گا۔ اگر ہم نے اس کو گندا کرنے کی کوشش کی تو اس میں ہم سب ملوث ہوں گے کہ ذرا سی ہماری کوتاہی سے اس کی خوبصورتی پر ایک بدنما داغ لگ جائے گا، اور اس کے مجرم ہم خود ہوں گے۔ اس بات کا عہد کریں کہ آج ہم اپنے قائد اعظم کی روح کے لیے ایک تو ان کے لیے دعائیں کریں گے، انشاءاللہ اللہ پاک ان کی آخرت کی منازل آسان کرے، اور ان کے ساتھ جتنے بھی تحریک پاکستان کے ہمارے نامور سیاستدان اور نامور جو ہمارے جنرل، کرنل وغیرہ، فوجی آفیسر یا دوسرے بیوروکریٹ جو گزر گئے ہیں، انہوں نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے وہ ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہت انشاءاللہ سود مند ہیں۔ تو آزادی کے لیے ہمارے بزرگوں نے بہت قربانیاں دیں، بہت زیادہ قربانیاں دیں۔ نسلوں کی نسلیں برباد ہو گئیں۔ جو خشکی کے راستے آ رہے تھے، جو بحری راستے سے آ رہے تھے، سب پر حملے ہوئے اور سب کو فنا کر دیا گیا۔ یہ 14 اگست کا دن جب قائد اعظم کا طیارہ دور فضاؤں میں کراچی میں نظر آیا تو بڑی دنیا وہاں کھڑی تھی۔ تو جب جہاز اترا تو اس میں ایک دبلا پتلا سا نوجوان شیروانی پہنے ہوئے، جناح کیپ کی ہوئی نیچے اترا، اور اس نے ہاتھ ہلا کر یہ اعلان کیا کہ پاکستان بن چکا ہے۔ تو جتنے لوگ تھے وہ خوشی سے انہوں نے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، انہوں نے نعرے لگانے، قائد اعظم زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اور وہ پاکستان کا قیام ان خوشی کے لمحات میں آج بھی جب تصور کیا جاتا ہے تو یقیناً ہم نے تو نہیں دیکھا، ہمارے بزرگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا، کتنا پرمسرت منظر ہوگا، کتنا خوشی کا منظر ہوگا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ خوشی سے لوگوں کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے، اور اتنی زیادہ خوشی تھی کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا ہوا۔ یہ قدر ان سے پوچھو جنہوں نے غلامی کی زندگی بسر کی ہے۔ آپ اور میں اس کو نہیں جان سکتے۔ بہرحال میں زیادہ وقت نہیں لیتا، بس شبیر صاحب کی بہت مہربانی۔ میرا اتنا ہی پیغام ہے اس حوالے سے کہ اپنے ملک کے لیے جتنا بھی ہو سکتا ہے اپنے ملک کی خدمت کا عزم پیدا کریے۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اور میرا عزم اتنا بلند ہے کہ پرائے شعلوں کا ڈر نہیں، مجھے ڈر تو اپنے جان سے ہے کہ وہ کسی کی آگ لگا نہ دے مجھے۔ بہرحال اس طرح ہے کہ اپنا عزم بلند کیجئے اور اپنے ارادے بلند کیجئے، اپنی نیتیں صاف کیجئے، اپنے اندر اخلاص پیدا کیجئے، اپنے وطن سے محبت کا نمونہ بنے۔ اپنا وطن اتنا پیارا ہے کہ اسے کشمیر
جنت بے نظیر کا لقب دیا جاتا ہے، اور اس میں رہنے والے اتنے خوبصورت ہیں کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو اتنے ناز سے بنایا ہے۔ انا خلقناکم فی احسن تقویم، اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے تقویم کے انداز سے انسان کو پیدا کیا، اور وہ انسان میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے ملک میں ہے، سارے وہ خوبصورت لوگ میرے ملک میں ہیں۔ میرا ملک بہت خوبصورت ہے، یہ آپ کا ملک ہے، ہم سب کا ملک ہے۔ اللہ اسے قیامت تک آباد رکھے، شاد رکھے، اور اس کی رونقیں بہار رکھے، اس کی ترقیاں عروج پر ہوں، اس کا نام ملک کے اعلیٰ ترین ترقی یافتہ ناموں میں ہو، اور یہ ہماری محنت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہو۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے تجھے عروج و اتنا نصیب کہ آسماں بھی تیری وسعتوں پہ ناز کرے، خدا کرے کہ میرے ہاتھ کے چراغ کی لو تیرے حیات کی تاریکیاں فنا کرے۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ ADC فنانس میڈم مرضیہ سلیم صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، آج کے دن کی مناسبت سے ان کے خیالات جانتے ہیں۔ بہت شکریہ سبیر چاند۔ آج کے دن کے حوالے سے ہم نے یہاں جیسے دیکھ سکتے ہیں ضلع کونسل ہال میں ایک چھوٹی سی تقریب کا انعقاد کیا ہے، اور آج کے دن میں یہی میسج دینا چاہوں گی کہ ہم سب کو 14 اگست کے دن اس چیز کا عہد کرنا ہے کہ ہم اپنے پاکستان کے لیے ہر قسم کا رول ادا کریں گے، مرتے دم تک ہم اس کا حق ادا کریں گے۔ ہمارے بزرگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں اس ملک کو حاصل کرنے میں، اب ہماری باری ہے کہ ہم سے جو بن پڑا ہم وہ کریں گے تاکہ ہمارا ملک بہت زیادہ ملکوں سے آگے نکل سکے۔ ہمارا ملک ایسا ملک ہے جس کو ہم نے بہت ساری دعاؤں کے بعد، منتوں کے بعد حاصل کیا ہے، اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس ملک کے لیے جو کر سکتے ہیں ہم وہ کریں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، AC حضرو زویب احمد انجم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یوم آزادی کے حوالے سے ان کے احساسات، جذبات جانتے ہیں کہ ان کے جذبات آج کیا ہیں۔ جی، آج کے دن کی مناسبت سے سب سے پہلے تو میں حضروں کے عوام کو اور چرچ کے رہنے والوں کو اور سارے پاکستان کو اور ہر ایسے شخص کو جو کہ بیرون ملک میں ہو یا پاکستان میں ہو اور آج کا دن منا رہا ہو، سیلیبریٹ کر رہا ہو، اس کو میں جشن آزادی کی مبارکباد دوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ آزادی خدا کی بہت بڑی نعمت ہے، اور آزادی کی جو دیوی ہے اس کو پانے کے لیے اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ساری محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہ محنت ضرور کریں اور اس کی جو قدر ہے وہ بھی جانیں، اور قدر اس کی یہ ہے کہ آج کے دن جب آپ اس دن کو سیلیبریٹ کریں تو اگر شام کو کہیں پر کوئی جھنڈا، کہیں پر کوئی جھنڈی نیچے پڑی ہوتی ہے تو پھر آپ نے آزادی کا مطلب اور مفہوم ہی نہیں سمجھا۔ سو پرچم کا تقدس کریں، اور جب آپ باجے بجائیں تو حد سے زیادہ شور نہ کریں کیونکہ وہ نائز پولیوشن ہے۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جس بھی کیپیسٹی میں ہیں، جہاں بھی ہیں، آپ بے شک اسسٹنٹ کمشنر ہوں، آپ ڈپٹی کمشنر ہوں، یا آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہوں، آپ کا جو فرض ہے اس کو آپ ادا کریں، تو آپ حقیقت میں اور حقیقی معنوں میں آزادی کا مفہوم سمجھے ہیں، اور تبھی آپ ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ آج کا دن سیلیبریٹ کریں، اس کو منائیں اور اس کو چیریش کریں۔ بہت شکریہ۔ میرے ساتھ موجود ہیں معروف سیاسی و ادبی شخصیت محمد خالد خان صاحب۔ میں ان کے گھر آج حاضر آیا ہوں، یوم آزادی کے حوالے سے ان کے تاثرات جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ پوری قوم جو ہے اس دن کو مناتی ہے اور یہ ہمارے لیے بہت خوشیوں کی بات ہے، لیکن کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا یہ 14 اگست سال میں ایک دفعہ منا لینا یہ کافی ہے؟ کیا یہ منانے سے پاکستان کا نام بلند ہو جاتا ہے؟ کیا یہ منانے سے ہم پاکستانی کہلانے کے حقدار بن جاتے ہیں؟ یا کبھی یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ایک سال میں ہم نے اپنے ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ جو پچھلا سال گزرا ہے اس میں نے پاکستان کو کیا دیا ہے؟ پاکستان نے ہمیں عزت وقار دی ہے۔ آج مودی نے جو ثابت کیا ہے مسلمانوں کے لیے، انڈیا میں جو حالات بنائے ہیں کہ وہ گائے کا گوشت تو الگ بات ہے، وہ کوئی اور گوشت بھی نہیں کھا سکتے، اور ان کو جو RSS کے گنڈے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی حالت وہاں
درجہ سوم اور درجہ چہارم یعنی اچھوتوں سے بھی آگے بری زندگی ہو گئی ہے۔ یہ ہمارے قائد کا ویژن تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اس وقت سوچا تھا کہ ان کے ساتھ رہ کر مسلمان کبھی حکمران نہیں بن سکتے اور اس جمہوری طرز حکومت میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو لیکن یہ وطن عزیز ہمیں اس لیے دیا گیا تھا کہ آج ہماری ساری بحث اس بات پر ہے کہ تم نے مال دبا لیا ہے، ہم نکالیں گے، اور تمہارے ساتھی جو ہیں وہ یہی کچھ کر رہے ہیں جن کا تم الزام لگاتے ہو۔ آج ہمارے ملک میں حکومتیں ایک دوسرے پر الزام تراشی کے علاوہ کچھ نہیں کر رہی ہیں۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اپنے قائد کے پاکستان کو اس کی امنگوں کے مطابق لے کر جاتے، لیکن ہم ہر سال یہ دن منا لیتے ہیں۔ کبھی ہم نہیں سوچا کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں، کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ ہم ڈسپلنڈ قوم ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ مجھے موٹر سائیکل کہاں پارک کرنا چاہیے، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ گاڑی کو کدھر پارک کرنا چاہیے، کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ ٹریفک میں پھنسنا ہے تو رانگ سائڈ سے پھر بھی نہیں نکلنا، انتظار کرنا ہے۔ کیا ہم نے دیکھا ہے، ہم نے سوچا ہے کہ ہم نے ملک عزیز کے لیے روز کچھ نہ کچھ کرنا ہے؟ جیسے آج کہا گیا ہے کہ جھنڈیاں لگانے کی بجائے درخت لگائیں۔ میں آپ سب دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہم نے سب نے ایک ایک درخت لگا لیا ہے؟ کیا ہم نے یہ فریضہ انجام دے دیا ہے؟ تو میرے دوستوں، میں سمجھتا ہوں میرے عزیزوں، بات اتنی ہے کہ ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے اس سال، اس دن، کہ ہم نے اب پاکستان کو کیا دینا ہے۔ پاکستان کو اب کچھ دینا پڑے گا۔ پاکستان ایک زندہ ایک اکائی نہیں ہے، بلکہ ہمارا پاکستان ہمارے لوگوں کے رہنے سے پاکستان ہے۔ کبھی کوئی بہت بڑی چٹان یہ نہیں ہوتی کہ وہ کوئی ملک بن جائے، کبھی کوئی پہاڑ ملک نہیں بن سکتا۔ جنگل وہی کہلاتا ہے جہاں انسان نہیں ہوتے، جہاں انسان ہوتے ہیں وہ جنگل نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم انسان ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم انسان ہیں، تو ہمیں اس ملک کے عزیز کے ساتھ انسانوں والا سلوک کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے، ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا چاہیے، ہمیں ملک کے لیے سوچنا چاہیے۔ ہم اگر ملک کے لیے سوچیں گے نہیں تو ہمارا ملک کیسے ترقی کرے گا؟ میں پھر وہی کہتا ہوں کہ یہ زندہ اکائی تو نہیں ہے، یہ تو ہماری وجہ سے ہے۔ تو ہم نے جو کچھ اس میں کردار ادا کرنا ہے وہ ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی شعبہ اردو کے پروفیسر ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد صاحب میرے ساتھ ہیں۔ ان کے تاثرات جانتے ہیں یوم آزادی کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ عرض وطن کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے، اور میں تمام قوم کو دل کی گہرائیوں سے آزادی کی مبارک پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی یہ گزارش بھی کرتا ہوں کہ یہ وطن زمین کے ایک ٹکڑے کا نام نہیں، بلکہ ایک عظیم الشان تحریک اور ایک بے مثال نظریے کا نام ہے، جس کی خاطر ہزاروں لوگوں نے اپنی قربانیاں دیں۔ ہمارے اسلاف نے خاک و خون کا وہ دریا عبور کر کے یہ خطہ حاصل کیا۔ یہ دنیا کے نقشے پر ابھرنے والی پہلی نظریاتی مملکت ہے۔ اس کا تحفظ، اس کا استحکام آج ہماری ضرورت ہے۔ محض رنگ برنگی جھنڈیاں لگا دینے سے یا محض جوشیلی تقریریں کر دینے سے اس کا حق ادا نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں بھی اپنے ان اسلاف کی نشانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان کی قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے عرض وطن کے حضور اپنا تن من دھن سب کچھ نثار کر دینا چاہیے، اور ہر شعبے میں اتنے آگے بڑھیں کہ اقوام عالم میں ہماری شناخت ہو اور ہمارے بزرگوں کی ان قربانیوں کو صحیح معنوں میں وہ عمل کی ایک صورت ملے، اور یہ وطن دنیا کے نقشے پر لہلاتا رہے اور ہمیشہ سرسبز و شاداب رہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا تعلق چونکہ ادب سے بھی ہے، ادب سے بھی آپ کا بڑا لگاؤ ہے اور آپ کا ایک نام ہے، آج کے حوالے کی مناسبت سے کوئی ہمارے ناظرین کو اشعار سنا دیں۔ گل پوش بہاروں کا امی میرا وطن ہے، گل پوش بہاروں کا امی میرا وطن ہے، دامن کشے فردوس بری میرا وطن ہے، یہ خاک ہے اسلاف کے جذبوں کی نشانی، یہ خاک ہے جرت کی صداقت کی کہانی، تشکیل نئی اس کی تاریخ پرانی، اوہام کے جنگل میں یقین میرا وطن ہے،
گل پوش بہاروں کا امین میرا وطن ہے. اسلام کا کلا ہے یہ امت کا نگہباں. اسلام کا کلا ہے یہ امت کا نگہباں. گہوارہ راحت ہے یہ عظمت کا ہے عنواں. اقوام کی محفل میں ہوا اس سے چراغاں. ہر خطے خاکی سے حسین میرا وطن ہے. گل پوش بہاروں کا امین میرا وطن ہے. اور نکھرا ہے گلے سبز عجب ذوق نمو سے. نکھرا ہے گلے سبز عجب ذوق نمو سے. مہکی ہے زمین اس کی شہیدوں کے لہو سے. غیرت نے اسے چھین لیا دست عدو سے. غیرت نے اسے چھین لیا دست عدو سے. رخشندہ و تابندہ جبیں میرا وطن ہے. گل پوش بہاروں کا امین میرا وطن ہے. اس خاک کی خوشبو سے میری روح معطر. اس خاک کے غازے سے میرا جسم منور. اس خاک کی نسبت سے کشیدہ ہے میرا سر. دھڑکن کی طرح دل کے قریب میرا وطن ہے. گل پوش بہاروں کا امین میرا وطن ہے. نور محمد نظامی صاحب اتفاق سے ہمارے ہاتھ لگ گئے ہیں تو ان کے تاثرات جانتے ہیں آج اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آج ہم آزادی سے سانس لے رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے ہزارہا نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور اس کے پیچھے ہمارے بزرگوں کی ہمارے آباء و اجداد کی بے تحاشا قربانیوں کا ثمرہ ہے. یہ پاکستان جو آج ہمیں جس میں ہم فضول قسم کی واحد قسم کی تقریبات کر کے باجوں سے اور مختلف ایسی لغویات سے اس کو منا رہے ہیں. یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے ایک نعمت ہے. اور اس پاکستان پر جو ہمیں نصیب ہوا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور سجدہ شکر بجا لانا چاہیے کہ اس کے پیچھے ہمارے بزرگوں کی ہزارہا 200 سال میں بے شمار قربانیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمیں عظیم نعمت عطا ہوئی ہے. آج یوم آزادی ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں چیئرمین شعبہ اردو ہزارہ یونیورسٹی ڈاکٹر نذر عابد صاحب. تو ان کے تاثرات جانتے ہیں. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں پوری قوم کو آپ کی چینل کی توسط سے یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یقیناً یہ ایسا دن ہے کہ جسے ہم تجدید عہد کا دن کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے اکابر نے جس انداز میں لازوال قربانیاں دیں اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے، اب ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ان کی اس قربانیوں کی لاج رکھیں اور اپنے اپنے شعبے میں جس انداز میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں ہم اس انداز سے کام کریں کہ اس ملک کو اقوام کی صف میں ایک نمایاں مقام دلا سکیں. چیف آفیسر تحصیل کونسل اٹک ساجد علی خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. یوم آزادی کے حوالے سے آج ان کے جذبات، احساسات اور خیالات جانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 14 اگست ہے اور آج ہی کے دن پاکستان مرز وجود میں آیا تھا بے پناہ قربانیوں کی وجہ سے. تو میں اہلیان اٹک کی طرف سے، میونسپل کمیٹی اٹک کی طرف سے تمام اہل وطن کو جشن آزادی مبارک کہتا ہوں، کیونکہ آج جو جشن آزادی کا پروگرام تھا یہ محرم میں ہوا ہے تو اس کو بڑی لوگی پہ منایا گیا. یہاں کسی قسم کا کوئی میوزک نہیں تھا بلکہ ہم نے راولپنڈی سے مشہور شعراء کو منگوایا تھا جنہوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار پاکستان کے حوالے سے نظمیں وغیرہ پڑھ کے کیا ہے. اس کے علاوہ جو آج کا پروگرام تھا یہ بہت زبردست یہاں پہ ہوا ہے اور تمام لوگوں نے پاکستان سے دلی محبت کا اظہار کیا ہے. اور آج کا دن تجدید عہد کا دن ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کی ترقی میں ہر قسم کی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہونے دیں گے، بلکہ آگے پہلے سے بڑھ کر پاکستان کی خدمت کریں گے اور اس کو ایک روشن اور جگمگاتا ہوا ستارہ بنائیں گے. تھینک یو. آج یوم آزادی ہے اور زید بھائی میرے ساتھ ہیں. ان سے پوچھتے ہیں آج کے حوالے سے ان کے کیا تاثرات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں 74 جشن آزادی کا جو ہے منایا جا رہا ہے.
کرونا کی وجہ سے اور محرم کی وجہ سے تمام ملک میں تقریبات کو بہت سادہ اور محدود رکھا گیا ہے، تو اس سلسلے میں آج ضلع کونسل ہال میں بھی تقریب پرچم کشائی کی ابھی منعقد ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی جشن آزادی بھرپور طریقے سے ہم اٹک میں منا رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بچی ہے طاہرہ شیخ گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومین، تو یہاں سپیچ کے لیے آئیے، اس کے تاثرات لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی، میں یہاں پر سپیچ کرنے آئی ہوں۔ بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ہمارے 14 اگست ہمارے ملک کی آزادی کا دن ہے۔ اس ملک آزادی کے دن کے لیے بے پناہ لوگوں نے قربانیاں دی، تب جا کر ہمیں یہ آزاد ملک ملا ہے۔ ہم لوگوں کے لیے بہت ہی خوشی کا دن ہے، ہمیں اسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ ہمیں صرف یہاں پر گرین وائٹ کپڑے پہن کر جھنڈیاں لہرانے کے لیے نہیں آنا چاہیے، ہمارے دل میں محبت ہونی چاہیے اپنے وطن کے لیے، اس کے لیے کچھ کر دینے کے لیے ہمارے لیے کچھ ہونا چاہیے دل میں۔ تھینک یو۔ ناظرین، یوم آزادی کے حوالے سے مکمل رپورٹ آپ کو دکھائی ہے، تمام جو افیسر ہیں ان کے خیالات بھی سنائے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اٹک ٹوڈے نیوز کے ساتھ تحصیل کونسل ہال سے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، جیوے جیوے پاکستان، جیوے جیوے پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔